قال ان فیہا لوطا، کہا گیا کہ اس بستی کو تم کہہ رہے ہو ہلاک کریں گے، اس کے شہر والوں کو ہلاک کریں گے، تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتے کہنے لگے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں لوط علیہ السلام موجود ہیں، جو کوئی اس میں ہے، بستی میں ہے، ہمیں علم ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو جو کوئی اس میں ہے ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، یعنی لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی عورت کے۔ کانت من الغابرین، وہ رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ نجات پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کا آنا اسے ناگوار ہوا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور ان کے سبب دل تنگ ہوا تو انہوں نے کہا نہ ڈریے اور غم نہ کیجیے۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نجات دیں گے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ نجات دینے والا کون ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم اِنَّا مُنَجُّوكَ، پتہ چلا اللہ کی عطا سے جو کرتے ہیں ان کا بیان اگر ہو تو اس کو شرک یا حرام کہا جا سکتا نہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تم کو ستھرا بیٹا دوں گا۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ تو نسبت مجازی، ایک ہوتی ہے نسبت حقیقی، ایک ہوتی ہے نسبت مجازی۔ مجازی یعنی جس کی اجازت ہو، گنجائش ہو، جو دی جا سکے۔ اب اللہ تعالی ہی کرنے والا ہے، مگر اللہ تعالی جس کو اختیار دے، اللہ تعالی جس میں وہ قدرت رکھے، اس کی طرف نسبت کرنا۔ شفا کون دیتا ہے؟ اونچی، پھر دوا کیوں لیتے ہو؟ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ میں نے فلاں دوا کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ دوا شفا دیتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ تو نسبت مجازی کا بیان بھی آپ نے سن لیا کہ قرآن میں یہ بیان موجود ہے۔ جو لوگ ضد کرتے ہیں اور ہٹ درمی کرتے ہوئے نہیں مانتے، ان کو قرآن میں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ قوم پہلے ہی برائی، لڑکوں کے ساتھ برائی کرتی تھی، تو انہیں جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے توجہ نہیں کی کہ یہ فرشتے ہیں،
انہوں نے توجہ نہیں کی کہ یہ فرشتے ہیں۔ توجہ کا نہ ہونا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی کو نہیں پتہ چلا، تو توجہ نہ ہو تو اس کو بے علمی کہا جا سکتا نہیں۔ اس کی میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ کے یادداشت میں بات ہوتی ہے مگر توجہ نہیں ہوتی، آپ کو یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن علم میں موجود ہے، وقتی طور پر نہیں آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ میری ادھر توجہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بات آپ کو یاد آ جاتی ہے۔ چلیں، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں 9ویں پارے میں، تلاوت کرتے کرتے وہ آیت 19ویں پارے کی پڑھ گئے۔ توجہ ان کی ذرا سی ادھر ادھر ہوئی، 9ویں پارے سے ایک دم کہاں پہنچ گئے؟ 19ویں پارے۔ پیچھے جو سامع سننے والا کھڑا ہے وہ ان کو پیچھے سے دوبارہ پڑھنے کو کہتا ہے، تو وہ دوبارہ جب پڑھتے ہیں توجہ سے تو صحیح پڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت یاد کیا یا پہلے سے یاد تھا؟ علم تھا پہلے سے یا نہیں تھا؟ مگر توجہ نہیں رہی۔ تو توجہ کا نہ ہونا یہ بے علمی کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں لگا کہ یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں؟ قوم کا حال پہلے ہی برا ہے، میری قوم جس طرح کر رہی ہے، میں ان لڑکوں کی حفاظت کیسے کروں گا؟ قوم ساری اگر ہلہ بول دے گی تو میں ان لڑکوں کی، وہ تھے فرشتے، توجہ نہیں کی کہ یہ کون ہے، صرف لڑکے دیکھ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ مہمان کی حفاظت، اس کی توقیر میزبان کے ذمے ہوتی ہے جس کے پاس آئے ہیں۔ تو کبھی کبھی فرشتے بھی نظر نہیں آتے نبیوں کو جبکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی، توجہ ہو تو وہ جان لیتے ہیں۔ یہ توجہ کا ہٹنا یہ بھی اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، دونوں، کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے۔ آپ کو بلا دیا جاتا ہے مجھے بتائیں آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے، صحیح چلاتے ہیں، مگر کبھی پردہ پڑ جائے تقدیر کا تو پھر نظر آتا ہے اونچی۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ سے ملک مانگا، اللہ نے ان کو پوری دنیا کی حکومت، روئے زمین کی حکومت ان کو عطا کی۔ آپ کو بتا چکا ہوں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کے وقت میں وہ اکیلے ہی پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، کافروں میں نمرود اور بخت نصر، یہ 2 بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرندوں پر بھی حکومت، ہوا پر بھی، قرآن میں بیان موجود۔ پرندوں سے آپ نے انٹرویو لیا، جس کو کہتے ہیں نا، آؤ بھی بتاؤ کیا نام ہے تمہارا، کیا خاصیت ہے تم میں۔ ہد ہد ایک پرندہ ہے، اس کا نام قرآن میں آیا ہے، سائز، شکل، بناوٹ کوے کی طرح، مگر رنگ اور اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، خوبصورت۔ اس نے کہا میں جب پرواز کرتا ہوں تو مجھے زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پرندہ۔ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کی عزت زیادہ یا پرندے کی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب لوگ، وہ خود پرندہ کہہ رہا ہے میں زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں، تو جو رب پرندے کو اتنی شان دیتا ہے وہ اپنے نبی ولی کو کوئی شان نہیں دیتا؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو بتائیے کیا یہ بات کرنے والا نبی کا ماننے والا ہے؟ اس نے جب یہ کہا، حضرت سلیمان نے فرمایا جب ہم کبھی سفر پر جائیں تم ہمارے ساتھ رہنا، تم ہمارے خاص
کابینہ کے افراد میں سے ہو گئے، کبھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑے تو بتانا، جہاں کہو گے وہاں ہم اپنا تخت اتار لیں گے، کیونکہ وہ ہوا پہ اڑتے تھے، ہوا پر بھی حکومت تھی، ہوا ان کا تخت اڑا کے جہاں وہ کہتے تھے لے جاتا تھا۔ ہوا کو کہتے تھے نرمی سے چل، وہ نرمی سے چلتی تھی، تیزی سے کہتے وہ تیزی سے چلتی تھی۔ کوا، کرو، زاغ، وہ یہ بات سن رہا تھا، وہ جلن، حسد، انوی، گرج، جو بھی آپ نام لیتے ہیں، اس نے آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ہدہد یہ مقرب ہو گیا ہے، بادشاہ کے قریب ہو گیا ہے، ان کے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے، حالانکہ زمین کے اوپر جال بچھا ہوتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتا، یہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ جو شکاری ہنٹر نیٹ بچھاتے ہیں، جال لگاتے ہیں، اس میں یہ پھنس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے، تو زمین کے اوپر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا اس کو؟ سب نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ اس نے بنائی ایک اپنی پارٹی، خود اس کا بن گیا امیر، سربراہ، کہنے لگا چلو میرے ساتھ وفد کی صورت میں، ڈیلیگیشن کی صورت میں چلتے ہیں، حضرت سلیمان سے شکایت کرتے ہیں۔ یہ آیا، اس نے آ کر شکایت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھی بلا لیا، دونوں پارٹیوں کی بات آمنے سامنے ہو۔ اس نے جب یہ کہا، یہ شکایت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا تو جواب دے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جتنا اوپر سے کالا ہے نا، اتنا ہی اندر سے بھی کالا ہے۔ یہ جل جل کے، جس کو آپ کہتے ہیں سڑ سڑ کے ایسا ہو گیا ہے، اس کا مزاج ایسا ہو گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس نے توجہ نہیں دی، میں نے جو بات بیان کی ہے وہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو وہ اللہ جب میری روح قبض کرنا چاہے، وہ اللہ جب میری موت چاہے، وہ میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور مجھے زمین پر بچھا ہوا جال نظر، ویسے نظر آتا ہے لیکن جب موت آتی ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتا اور میں قید ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا، اس نے سمجھا کہ شاید میں نے کہہ دیا یہ میرا کمال ہے، یہ رب کی عطا ہے، رب کی۔ اور جب تقدیر کو منظور ہوتا ہے پردہ پڑ جاتا ہے، تو توجہ نہ ہونا بے علمی کی دلیل اونچی رب تعالیٰ ہے، جس طرح چاہے جو چاہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی کہ یہ اصل میں تو فرشتے ہیں، انہوں نے دھیان نہیں دیا، وہ ان کو لڑکے لگے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات میں چونکہ مسئلہ کیا ہے بتا دوں، جب نبی کے پاس فرشتہ وحی لے کر آئے تو اس وقت فرشتوں کو پہچاننا یہ لازمی ہوگا، اس وقت یہ نہیں کہ توجہ ادھر ادھر ہوگی، اس وقت لازمی ہوگا، ورنہ وحی قطعی نہیں رہے گی۔ تو جب وحی آئے گی تو لازمی پہچان ہوگی کہ جو لایا ہے وہ فرشتہ ہے۔ کسی اور شکل میں کبھی فرشتے کو دیکھیں نہ پہچانے تو یہ نہیں ہے کہ نہیں پہچانا، بلکہ توجہ نہیں تھی۔